ان الانسان خلق ہلوعا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان جلد باز ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو جزا فضا شروع کر دیتا ہے، صبر سے کام نہیں لیتا. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو کوئی پیسہ میسا ملتا ہے، دولت آتی ہے اس کے پاس، تو کنجوس بن جاتا ہے، اس پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے. کئی ہفتوں سے اسی آیت پر درس چل رہا ہے کہ جلد بازی کا مطلب کیا ہے. جلد بازی کا مطلب یہ ہے، اس پر میں نے کئی دفعہ بیان کیا نا پورا، کہ ہمارے سارے فیصلے اکثر جلد بازی میں ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو صفات بہت پسند تھیں، الحلم برداشت اور سوچ سمجھ کے فیصلے کرنا. طلاقیں جلد بازی میں ہوتی ہیں، مار دھاڑ جلد بازی میں، بہت سارے کام ہمارے جلد بازی میں ہو. کسی کے بارے میں رائے جلدی قائم کر لیتے ہیں، کسی کو اچھا کہنے میں بہت جلدی کرتے ہیں، کسی کو برا کہنے میں بھی بہت جلدی کرتے ہیں. تو اسی طرح جو شخص بھی جس کی دل میں کوئی خواہش پیدا ہوئی، اس خواہش کو فوراً پوری کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ جلد بازی. آپ سوچ تو لو بھائی، یہ خواہش پوری کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا، کہیں لت تو نہیں پڑ جائے گی آپ کو؟ نشہ ہے، دل چاہتا ہے، لوگ کر لیتے ہیں بھائی، اس سے تو آپ تباہ و برباد ہوتے چلے جاؤ گے. تو جو خواہشات کا غلام ہوتا ہے وہ جلد باز ہوتا ہے، اور جو مستقبل سامنے رکھ کے زندگی گزارتے ہیں ان کی طبیعت میں جلد بازی نہیں ہوتی، ہمیشہ وہ کامیاب ہوتے ہیں. تو یہاں بھی اللہ نے کیا فرمایا کہ جلد بازی کی ایک مثال اللہ نے بیان کی ہے. وہ مثال یہ ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے نا، ہونا یہ چاہیے مصیبت میں انسان کا دل کرتا ہے ہلڑ بازی کا، ہاں ہو چیخو پکار، ادھر ادھر ڈپریشن ہوتی ہے اس کو. تو جو دل کر رہا ہے وہ آپ کرنا شروع کر دو، اس پہ کنٹرول نہ کرو کہ بھئی اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. ایسا تو نہیں کہ میرے اس ری ایکشن سے فائدے کے بجائے الٹا اور زیادہ نقصان ہو جائے. تو اللہ کہتے ہیں جلد باز آدمی کیا کرتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا، وہ بس اپنی خواہش کو پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے. غم پہنچا ہے تو اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے جو مرضی اسے کرنا پڑے وہ کر گزرتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا، ایک کہیں کوئی واقعہ ہو جائے نا، کوئی دھماکہ ہو جائے، تو جو انویسٹیگیشن کے لیے لوگ وہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں سب سے بڑی مصیبت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ وہاں عوام جو احتجاج شروع کر دیتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں جن لوگوں نے کچھ کارروائیاں کی ہیں نا، ان کے ثبوت مٹ جاتے ہیں. ہونا یہ چاہیے، پوری دنیا میں ہم نے ایک اصول دیکھا ہے، جہاں کوئی ایکسیڈنٹ ہو، کوئی واقعہ ہو نا، فوراً وہ روک دیتے ہیں، پورا ایک گھیراؤ میں لے لیتے ہیں کہ انویسٹیگیشن کرنے تو اس میں غلطی کس کی ہے، تاکہ اس کو سزا ملے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ غلطی کس کی ہے. اتنا کراؤڈ اکٹھا ہو جاتا ہے، اتنی عوام دائیں بائیں آگے پیچھے، جس کو پکڑ کے پبلک کوٹنا شروع کر دے تو بس وہی مجرم ہے. یعنی جس کو پہلے تھپڑ لگ گیا نا، سمجھو وہ کیا ہے، بس اسی نے کیا ہے. بہت کچھ الٹا پلٹا ہو جاتا ہے. تو وجہ کیا ہے بھائی؟ اپنے احتجاج فوراً کر لینا کسی بھی چیز پہ، سوچے سمجھے بغیر الزام ڈال دینا کسی کے اوپر. کئی سال پرانی بات ہے، کیس ہمارے سامنے آیا کہ ایک لڑکی کے نمبر پہ کہیں کوئی مس کال آ گئی. یہ گاؤں میں واقعہ ہوا تھا. اب غیرت مند بھائی تھا، اس نے دیکھا یہ کون ہے، دیکھا کسی لڑکے کا فون ہے. پہلے سے اس لڑکی کے بارے میں کسی نے اس کا دماغ، بہن کے بارے میں دماغ بھرا ہوا تھا، ہوتے اس نے کیا کیا، اس کو گولی مار دی. اب بہت پرانا قصہ ہے تو ابھی مجھے تھوڑے سے اس کے آثار باقی رہ گئے دماغ میں، پورا قصہ مجھے یاد نہیں ہے. بعد میں انکوائری کی پتہ چلا کہ جی یہ لڑکی بالکل بھی انوالو نہیں تھی، جس بندے نے کی ہے وہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو اب کیا ہوا ہے کہ اچھی اس کو پتا چلا کہ یار میری بے گناہ بہن کو میں نے مار دیا. ٹینشن میں اتنا گیا ہے کہ اپنے آپ کو بھی مار دیا. پہلے ایک جرم کیا، ٹینشن سے انکوائری پوری کی نہیں ہے،
بھائی پہلے غور تو کر لو, تجزیہ کر لو, کوئی بھاگی تو نہیں جا رہی, دیکھ لو. اور اگر مس کال آئی بھی ہے, کوئی آپس کا ریلیشن بھی ہے, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ گولی سے ہی اڑا دو. اس کی اسباب پہ غور کرو, اس کی وجوہات پہ غور کرو. پہلے جلد بازی میں ایک کام کیا, ایک بے گناہ کو قتل کیا, اب جلد بازی میں ایک اور گناہ کر لیا, اپنے آپ کو بھی مار دیا. تو ہمیشہ جلد بازی میں انسان سے غلط کام ہوتے ہیں, ٹھیک کام نہیں ہوتے. تو میں عرض کر رہا تھا, جو جلد باز ہوگا نا اس کو مصیبتوں سے یہ فائدہ نہیں ہوگا. یوسف علیہ السلام کی مثال ہے ہمارے پاس, کتنے غم آئے, غموں میں صبر کیا, رزلٹ کیسا ہوا, مصر کے بادشاہ بن گئے. اگر جلد بازی کرتے, وہاں پہ زلیخا نے الزام لگایا, وہ کہتے یہ الزام غلط ہے, کہہ دیا, بار بار پیچھے پڑے رہتے تو اور کوئی بڑا کیس بنا کے ڈال دیتے. وہ کہہ سکتے تھے بھائی میرے بس میں جو ہے میں وہ کروں گا, اور حکومت کے بس میں جو تھا وہ حکومت نے کیا. تو انجام کس کے حق میں بہتر ہوا, یوسف علیہ السلام کے حق میں بہتر ہوا. تو ہمیشہ یہ جو ہم آیت پڑھتے ہیں نا, والعاقبۃ للمتقین, یہ لفظ آپ نے سنا ہے, یہ دعا والعاقبۃ للمتقین, عاقبت کہتے ہیں انجام, یہاں الف لام عہد کا ہے, اس کا مطلب ہے اچھا انجام. تو اللہ کہہ رہے ہیں اچھا انجام ہمیشہ پرہیزگاروں کا ہوتا ہے. شروع کی کسی کی شہرت, دولت, عزت, ان چیزوں سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے. اینڈ کس کا اچھا ہوگا, صبر کرنے والوں کا, نیک لوگوں کا اینڈ ہمیشہ انہی کا اچھا ہوتا ہے. الصبر مثل اسمہ مر مذاقتہ لیکن عواقبہ احلی من العسل. شاعر کا بڑا خاندانی شعر ہے. صبر عربی میں نا ایک کڑوے پھل کو بھی کہتے ہیں, کڑوا پھل ہے اس کو بھی صبر کہتے ہیں. تو شاعر نے کہا الصبر مثل اسمہ, صبر جیسے کہ اس کا نام بتا رہا ہے, مر مذاقتہ, اس کا ذائقہ انتہائی کڑوا, لیکن عواقبہ, لیکن اس کا انجام جو ہے احلی من العسل, شہد سے بھی زیادہ میٹھا انجام ہوتا ہے اس کا. تو ایک چیز کی عادت ڈال لو برداشت کرنے کی. میں مانتا ہوں میرے اندر بھی اتنی نہیں ہے جتنا میں بیان کر رہا ہوں, لیکن یہ صفت بہت اچھی ہے جس کے اندر برداشت آ گئی نا, کہ ایک دم ہائپر نہیں ہو جاتا, ایک دم غصہ نہیں ہو جاتا, فوراً کسی کے بارے میں تبصرہ نہیں کرتا, نہ اچھا کہتا ہے نہ برا کہتا ہے. تو یہ شخص کامیاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور حدیث میں اس کی اتنی تاکید ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا, یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے. آپ نے فرمایا لا تغضب, غصہ مت کرو. وہ دوبارہ آیا, یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے. فرمایا لا تغضب, غصہ مت کرو. پھر آیا, یا رسول اللہ نصیحت کی. پھر آئے وہ, یا رسول اللہ نصیحت کیجئے. پھر فرمایا لا تغضب, ایک ہی نصیحت, غصہ نہیں, غصہ نہیں. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ان کی ساری خوبیوں پہ جو ان کا غصہ ہے نا, وہ ان کی ساری خوبیوں کو برباد کر دے گا. غصے میں یہ ایسے کام کریں گے. آپ نے کیا کیا, کسی پر احسان کیا, ساری زندگی خدمت کرتے رہے, کرتے, باپ کی خدمت کی, کسی دن غصے میں اللہ نے کرے باپ کو تھپڑ لگا دیا, تو باپ کیا کیا کہے گا؟ وہ ساری زندگی خدمتوں کو آپ نے کیا کر دیا, بولو, برباد. دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہو گے؟ لوگ کہیں گے یہ وہ ہے جس نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا تھا. لوگ کر لیتے ہیں یہ حماقتیں. آپ نے بیوی کی ساری زندگی کڑوی کسیلی برداشت کی, بہت اچھا امیج آپ کا بن گیا, سب کچھ, ذرا سی بات پہ, کوئی بات تھی نہیں, ایک دن غصے میں آ کے دھڑ 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 طلاقیں نکال دی. پھر بتا سکو کہ میں نے اتنا اچھا ہوں, میں اپنی وائف کے ساتھ اتنا زبردست سلوک. لوگ کہیں گے اور میری وائف بھی بہت اچھی. لوگ کہیں گے تو پھر طلاقیں کیوں دی؟ یار وہ کوئی بات تھی نہیں, غصے میں کیا ہو گیا تھا, میٹر گھوم گیا تھا. لوگ کہیں گے بھائی گھر تو برباد کر دیا نا, تو اب کیا قصے سنا رہے بیٹھ کے, یہاں گھما کے لایا, یہ کھلایا, وہ کھلایا, ختم. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو غصہ کیا کرتا ہے, ایسے جرائم کروا لیتا ہے جلد بازی میں, جلد بازی میں ایسے جرائم کروا لیتا ہے کہ آپ کی ساری زندگی کی نیکیاں چند سیکنڈ میں برباد. یہاں میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں, پہلے میں وہ خاتون کا بتا دوں نا, کریکٹر لیس میاں مارکیٹ میں بہت آ رہے ہیں. کریکٹر لیس میاں,
کیونکہ آج کل بے حیائی بہت ہے تو اس سے تعلق. ایسی خواتین کو میں کہتا ہوں بھائی پہلے شوہر کو کیسے سمجھاؤ محبت سے, پھر اگر بدماشی ہو سکتی تو بدماشی کرو. پھر وہ کہتی ہیں بدماشی زیادہ کی تو چھوڑ دے گا, تو میں کہتا ہوں لے لو طلاق, کہیں اور شادی کرو, کہیں اور رشتہ نہیں آئے گا. آج کل طلاق یافتہ عورت کا رشتہ بولو بہت مشکل, بچے لے کے کہاں دھکے کھاؤں گی. اور پھر چلو جاب واب کر کے اگر معاشی لحاظ سے کچھ کما بھی لیا تو ساری دنیا کو پتا چلے گا شوہر لیس خاتون ہے, وہ بری نظریں ڈالتی ہیں. کل جو آپ کا میاں کیریکٹر لیس ہے, خطرہ ہے کہ عورت بھی کیریکٹر لیس نہ بن جائے. کیا خیال ہے؟ تو ایسے موقع پھر میں کیا کہتا ہوں, صبر کرو. کیا کرو بھائی, اس کو کرنے دو, اس گند میں جہاں منہ مار رہا ہے مارنے دو. اب ہو سکتا ہے کوئی ظاہر پرست بولے مفتی صاحب کس قسم کے مشورے دے رہے ہیں. بھائی ہم مشورے یہ دے رہے ہیں کہ دنیا میں اصول یہ ہے کہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے ہمیشہ چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جائے. پھر میں کہتا ہوں آپ کے ساتھ ایٹیٹیوڈ ٹھیک ہے, آپ کے حقوق ادا کر رہا ہے, جو گند میں منہ مار رہا ہے مارنے دو, اللہ خود ہی انتقام لے گا اس سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وجہ اس کی ہے کہ بھائی اب آپ کے پاس نہ طاقت ہے ٹھیک کرنے کی, نہ محبت سے ٹھیک ہو رہا ہے, اور آپ اس سے علیحدگی بھی نہیں لے سکتی کیونکہ لیے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں. تو چھوڑ دو بس اپنے حال. پھر بار بار ٹینشن, یہ کر رہا ہے میرا میاں, یہ کر رہا ہے, اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. چھوڑ دو اس خبیث کو اپنے حال پہ. پھر میں ان سے کہتا ہوں تھوڑا سا بڈھا ہونے دو, اس کو بڈھا ہونے دو. پھر دیکھو یہ جن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا, کوئی بھی اس کو لکھ, اور ایسے ہوئے واقعات. 15 سال پہلے کسی خاتون نے مشورہ لیا تھا, آج اس کا میاں کیا ہو گیا, بڈھا. ٹھرک کے علاوہ کچھ بچا ہی نہیں ہے, صرف ٹھرک رہ گئی, یہ طاقت جسم میں ختم, تمیز سے گھر آ کے بیٹھ گیا. لیکن پھر وہ گھر جا کے بیٹھتا ہے نا تو گھر میں عزت پھر ہوتی نہیں ہے, کیونکہ عورت کی نظر سے عزت گر چکی ہوتی ہے. بچے ویسے ہی ابا کو ٹھرکی مان رہے ہوتے ہیں. تو یہی اللہ نے دنیا میں سزا دے دی. میں کہتا ہوں یہ کافی ہے. لیکن پھر بھی عورت کو شریعت میں حکم یہی ہے کہ تمہارے تو بیسک حقوق ادا کر رہا ہے نا, تو جب تک میاں ہے تو اس کے ساتھ سلوک میاں والا ہی ہوگا, خان ساما والا بولو نہیں ہوگا. کیونکہ اکرہ الکفر فی الاسلام جو حدیث میں آتا ہے نا کہ عورت کا شوہر بھی ہو اور وہ اس کی نافرمانی بھی کرے, ایسا نہیں ہے. تو آپ کو اس کے حقوق ادا کرنے ہیں. عورت کو میں کہتا ہوں آپ کو اس کے جائز حقوق ادا کرنے ہیں, کیونکہ آپ کو تو وہ سہولتیں ملی بھی ہیں نا میاں سے, تو جو اس کے حقوق ہیں وہ آپ نے بہرحال دینے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ تو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی مشورہ دیا ہے. تو اب ہم ایک اور مسئلہ بیان کر کے نا پھر میں آگے چلتا ہوں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بچے کو باپ سے کوئی شکایت ہوتی ہے. بعض دفعہ بچے نے باپ کو کوئی تکلیف پہنچا دی, باپ میں برداشت نہیں ہوتی, وہ ہر ایک کے سامنے اپنے بچے کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ میرا یہ کام بہت خطرناک ہے, اس سے میں اپنی اولاد کو اپنے آپ سے ہمیشہ کے لیے دور کر رہا ہوں. جو بریکیں سب کی فیل ہیں, بریکیں ہم سب کی, کہ کون سی بات کدھر کرنے کی ہے کدھر کرنے کی نہیں. بھائی آپ کا بیٹا ہے, اونچ نیچ گھر میں ہو رہی ہے, بیٹے کو تھپڑ بھی لگا دو نا, اتنا برا نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں باپ نے بلا وجہ بھی تھپڑ مار دیا, ایک اور گال آگے کر دو, ابا یہاں بھی لگا دو, خوشی خوشی مار کھایا کرو. اس سے بچے کی عزت پہ کوئی آنچ نہیں آتی. باپ بیٹے کا معاملہ ہے. لیکن جہاں باپ نے دل برداشتہ ہو کر, یا تو کوئی بہت ظلم ہو رہا ہو خدا نخواستہ نا, سگریٹ سے جلا رہا ہو ابا کو خدا نخواستہ, وہ بہت ظلم ہو رہا تو الگ بات, چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے. آپ نے جہاں اپنے بیٹے کی برائیاں لوگوں کے سامنے شروع کر دیں اور بیٹا لوگوں سے سن رہا ہوتا ہے کہ باپ یہ کہہ رہا تھا تمہارا ابا, تو پھر بیٹے کے دل میں جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں. بیٹا کہتا ہے جب محلے پڑوس میں مجھے ذلیل کر ہی دیا ہے تو میں اچھا بن کے اب مجھے حاصل کیا ہوگا. لوگ تھوڑی مانیں گے اچھا, لوگ تو کہیں گے وہی ہے جو ویسے اتنا نیک بنتا ہے, باپ کے ساتھ دیکھو سلوک غلط ہے اس کا, ویسے دیکھو تہجد پڑھ رہا تھا باپ کے ساتھ. لوگ بڑے نالائق ہوتے ہیں, بتاؤں آپ کو, موقع چھوڑتے نہیں ہیں. ہمارے ایک جاننے والے لندن میں تھے, ان سے کوئی گناہ ہو گیا بیچارے سے, پھر اس نے توبہ کر لی, داڑھی بھی رکھ لی, نمازی بھی بن گیا, لیکن وہ گناہ لوگوں کو پتا تھا.
اب اس نے بتایا کہ جب بھی کہیں سے گزرتا ہوں نا لوگ کہتے ہیں یہ وہی ہے جس نے فلاں جرم کیا تھا، کہہ رہے ہیں مجھے یقین ہے اللہ نے معاف کر دیا، پبلک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو باپ اپنے بیٹے کی برائیاں پبلک میں کر رہا ہے، جس کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ باپ کل معاف کر دے گا، پبلک معاف بولو نہیں۔ باپ اس لیے کہ باپ کے تو مفاد ہے نا اس سے، یہ بڑا جرم ہے۔ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لامحدود حقوق رکھے ہیں اولاد پر، ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے لامحدود ذمہ داریاں اولاد پہ ڈالی ہوئی ہیں۔ بھائی لامحدود ذمہ داریاں کسی پہ بھی، اپنی اللہ نے حقوق لامحدود نہیں رکھے۔ 5 نمازیں فرض کی ہیں پڑھ لو، زندگی میں ایک حج کر لو، سال میں 1 مہینہ روزہ رکھ لو، یہ تھوڑی کہا کہ ہمیشہ رکھتے ہی رہو روزہ۔ تو لامحدود اللہ نے اپنے حقوق نہیں رکھے، باپ کے کیسے رکھے ہوں گے؟ میرا خیال ہے آ نہیں بات سمجھ میں۔ تو لامحدود برداشت اولاد پہ بھی نہیں رکھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ابا نے جب زیادہ دھمکیاں دی ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ تھوڑی کہا کہ ٹھیک ہے میں پھر بھی آپ کی خدمت میں لگا رہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ابا نے کہا میں آپ کو پتھروں سے مار کے ہلاک کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابا آپ ہلاک کر دیں لیکن میں نہیں آپ کو چھوڑ کے جاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ کون ہوگا اپنے ابا کے حقوق پہچاننے والا؟ جب یہاں تک نوبت کی ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی، اللہ سے آپ کے لیے اب میں دعا مانگوں گا، اور انی مہاجر الی ربی سیہدین، اب میں اللہ کی طرف ہجرت کر کے یہ علاقہ چھوڑ رہا ہوں میں، کیونکہ میں آپ کے مذہب کو فالو نہیں کر سکتا اور آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں۔ تو اب ہمارے راستے کیا ہو گئے؟ اگر لامحدود حقوق ہوتے باپ کے تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ٹھیک ہے ابا پتھر سے ماریں، ڈنڈوں سے سر پھوڑیں، میں تو آپ کے پاؤں دباتا رہوں گا۔ تو کیا ہوتا؟ جو کام کرنے کے تھے وہ بھی رہ جاتے۔ تو میں خدا نہ خواستہ آپ کو والدین سے باغی نہیں بنا رہا، ہمارے ماں باپ ایسے نہیں ہیں جو ہمیں پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیں یا جو ہے وہ چولہے میں ڈال دیں ہمیں، ٹھیک ہے نا، زیادہ زیادہ تھپڑ چانٹے یہی ہے نا، تو یہ تو کھاؤ سعادت سمجھ کے۔ ہم نے تو ابا سے اللہ کا شکر ہے بہت مار کھائی ہے، اور اللہ کا اتنا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اگر ابا سے نہ پٹے ہوتے تو چھوئی موئی ہوتے، 4 شادیاں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چھوئی موئی ہوتے، کسی نے ذرا سا بھی بہو بھی کر دیا ہوتا بے ہوش ہو جاتے۔ تو ہم تو جب دوسری کیے تو موسٹ وانٹڈ گریبان کھول کے موسٹ وانٹڈ بنے ہوئے گھوم رہے تھے، کیونکہ پٹ اتنے چکے تھے ابا سے، بلا وجہ نہیں ابا مارتے تھے، شرارتوں پہ مارتے تھے۔ تو اللہ کا شکر ہے، ہم تو لوگوں سے کہتے ہیں جس نے باپ کی مار نہیں کھائی وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو باپ ہے یار، ماں سے بھی پٹے ہیں الحمدللہ، چانٹے کھاؤ اماں سے، چانٹے کھاؤ ابا سے، یہ قابل برداشت ہے۔ لیکن باپ جب بیٹے کی برائیاں محلوں میں کر رہا ہو، یہ پھر بیٹے پر آپ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال رہے ہو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ انگلیاں لوگ اٹھا رہے ہو نا، یہ اپنے باپ کے ساتھ ایسا ہے، یہ اپنی ماں کے ساتھ ایسا ہے، یہ اپنے باپ کے ساتھ، یہ چیز برداشت نہیں ہوتی انسان سے، وہ پاگل ہونے لگتا ہے، وہ کہتا ہے یار مجھے ذلیل تو کر دیا نا۔ کیونکہ غیرت مند آدمی کے لیے یہ گالی چھوٹی نہیں ہے، بغیرت کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انگریز کو آپ بولیں کہ یہ تمہیں پتہ ہی نہیں آج تک تمہارا ابا کون ہے، کمبخت تلاش تو کرو ابا کون ہے۔ تو انگریز کہے گا اچھا چلو میں کوشش کرتا ہوں۔ پھر ابا دریافت ہو گئے، پھر آپ نے انگریز سے کہا تمہارے ابا تمہاری شکایت کر رہے تھے، تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کچھ ہوگا؟ وہ کہے تمہارے ابا تمہاری شکایت کر رہے تھے، تم نے اس دفعہ فادر ڈے پر ایک کیک کا ڈبہ بھی نہیں بھیجا۔ انگریز کہے گا چلو فادر سے سوری کر لینا، بھیجوں گا۔ تو ان کا تو اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں۔ لیکن جہاں غیرت مند لوگ رہتے ہیں، جن کو ماں باپ کے حقوق کا تھوڑا بہت اندازہ ہے، ان کو پتا ہے یہ بہت بڑی گالی ہے جب کسی کو کہا جائے یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ جب ماں باپ کے ساتھ ہی نہیں ہے تو پھر کیا رہ گیا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ جب ساری دنیا کے ساتھ ٹھیک ہے، باپ اور ماں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، تو کس کام کا آدمی بھائی؟ دنیا کیا کہے گی ابے تو اپنے باپ کا تو ہے نہیں، تو باقی کیا ہمیں نصیحتیں کر رہا ہے؟ تو غیرت مند آدمی کے لیے یہ تانا ہلکا بولو نہیں ہوتا۔ تو ہم تو بات غیرت مند لوگوں کی کر رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پہ ماں اپنے بیٹوں کی بیٹیوں کی ساری دنیا میں برائیاں کرتی پھرے، اور باپ اپنے بچوں کی برائیاں ساری دنیا میں کرتا پھرے، تو اس کا مطلب آپ شیطان کو موقع دے رہے ہو کہ وہ آپ کی اولاد کو آپ کا
باغی بنائے. ہم تو پھر بھی اولاد کو کہیں گے سہ لو یار, برداشت کر لو, لیکن شیطان سے کون الجھے گا بھائی؟ شیطان ایسے موقع پہ وہ پورا اس کو خراب کرے گا. تو اس لیے اپنے بچوں کی برائیاں, اور باپ کو بھی سائڈ افیکٹ کا اندازہ ہوتا ہے اس کے, لیکن برداشت ہی نہیں ہے, فوراً ہائپر ہو جاتے ہیں. جو آ کے بیٹھا اب بیٹے کی برائی ہے, وہ آ کے بیٹھا اس کے سامنے, تیسرا آ کے بیٹھا اس کے سامنے, تو بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے. تو اس سے پھر بڑا نقصان ہوتا ہے. تو یہ سارے مسائل جو خراب ہو رہے ہیں, یہ کس کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں؟ جلد بازی. کس کی وجہ سے بھائی؟ کہ ٹینشن میں صبر نہیں کرنا اور خوشیوں میں اپنی لمٹ سے باہر. جیسے وہ ہو گیا ہے نا, ایک غریبوں کو گالیاں دیتا ہے, اس کو پیسہ آیا تو سیٹنگ کیا ہو گئی؟ آؤٹ ہو گئی. صحیح ہے نا؟ یوں نوٹ منہ چھاپ رہا ہے, یوں کر رہا ہے, یوں کر کے پتہ نہیں کیا پہلی دفعہ لگ رہا ہے تیرے پاس پیسہ آیا, باقی تو پیسہ کوئی اتنی بڑی فلم نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. مل جائے اللہ کی نعمت, نہیں ملے کوئی مسئلہ نہیں, کوئی عیب نہیں ہے, کوئی ناکامی نہیں ہے. دولت مند نے بھی مر کے کیڑوں نے کھانا ہے اس کی لاش کو, ٹماٹر والی کی لاش کو بھی کس نے کھانا ہے؟ کیڑوں نے کھانا ہے. کوئی بڑی بات نہیں ہے, سمجھتے ہو؟ پیسہ رکھنا اچھی بات ہے, پیسے سے دل لگانا, پیسوں کی تعریفیں کرنا اور بنگلوں کی گاڑیوں کی تعریفیں کرنا یہ بری چیز ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں؟